بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیوی کو 3 جگہوں پر کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی 3 جگہوں کے بارے میں بتایا کہ جہاں اپنی بیوی کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ان 3 جگہوں پر اکیلا چھوڑ دیتا ہے تو پھر بعد میں وہ بہت پچھتاتا ہے۔ یہ 3 جگہیں کون سی ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر کوئی لڑکی یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے دل پر راج کرے تو اس کے لیے 10 قیمتی باتیں بھی آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے، اس لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنی بیوی کے ساتھ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المؤمنین، یہ میری بیوی ہے اور یہ مجھ سے محبت نہیں کرتی اور میری کوئی بات نہیں مانتی، اس کو میں جو حکم دیتا ہوں یہ اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اے امیر المؤمنین، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس شخص کے سوال پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تم سے بے پناہ محبت کرے، تمہاری بیوی صرف تمہاری بن کر رہے، تو ان 3 جگہوں پر تم اپنی بیوی کو اکیلا کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ وہ 3 جگہیں ہیں کہ تمہاری بیوی کو تمہاری بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو کسی بھی صورت میں ان جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا نہ چھوڑنا، ورنہ تم بعد میں بہت پچھتاؤ گے۔ یہ سن کر وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، وہ کون سی 3 جگہیں ہیں جہاں پر بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، پہلے نمبر پر بیماری کی حالت میں، کیونکہ جب بیوی بیمار ہوتی ہے تو اسے سب سے زیادہ اپنے شوہر کی توجہ کی اور اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیوی جب دکھی اور پریشان ہوتی ہے تو اسے اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوا کرتی ہے، ان کی زندگی شوہر سے شروع ہو کر شوہر پہ ہی ختم ہوتی ہے، اس لیے بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ دوسرے نمبر پر کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا نہ چھوڑنا، ورنہ تم بعد میں بہت پچھتاؤ گے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب ایک غیر مرد اور ایک غیر عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے بیچ تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان انسان کو ہر برا کام کرنے کے لیے اکساتا رہتا ہے۔ اس لیے اے شخص، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہاری ہی بن کر رہے تو کبھی بھی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑنے کی غلطی نہ کرنا۔ تیسرے نمبر پر اپنی بیوی کی عزت بڑھانے میں کبھی دیر نہ کرنا، کیونکہ جب ساتھ دینے والا ساتھی عورت کا مجازی خدا اس کے گھر والوں کے سامنے اس کی عزت بڑھاتا ہے تو وہ عورت خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تصور کرتی ہے اور اپنے آپ کو وہ بہت مضبوط سمجھتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے گھر والوں کے سامنے ہمیشہ اپنی بیوی کی عزت بڑھانے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ ناظرین، اکثر خواتین کی یہ بھی شکایت رہتی ہے کہ ان کے شوہر ان سے محبت نہیں کرتے، ان کے شوہر ان کی کوئی بات بھی نہیں مانتے، تو اپنے شوہروں کو قابو کرنے کے لیے اکثر خواتین جو غلطی کر بیٹھتی ہیں، جو نہ صرف ان کی زندگی کو تباہ کرتا ہے بلکہ ان کے پورے گھر والوں کی زندگی بھی تباہ کر دیتا ہے، اپنے شوہروں کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے عامل بابا اور دیگر شعبدہ بازوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں۔ تو ان خواتین کے لیے 10 ایسی باتیں ہیں، اگر وہ اس پر عمل کر لیں تو ان کا شوہر ان کی مٹھی میں رہے گا، جن کی وجہ سے وہ شوہر کے دل پر راج کریں گی اور ان کے شوہر ان سے سچی محبت کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے ناظرین، خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے سامنے کبھی بھی اپنے شوہر کی برائی نہ کریں۔ عموماً گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے جب خواتین اپنے گھر والوں سے یعنی اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں سے شوہر کی برائی کرتی ہے تو ایسی باتیں شوہر کے دل میں نفرت پیدا کرتی ہیں، اور جیسے خواتین کو اپنی تعریف سننا بہت پسند ہوتا ہے تو مرد حضرات کو بھی اپنی تعریف سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی ہمیشہ تعریف کریں، ان کو اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے سامنے آپ کے شوہر کی کوئی برائی کرتا ہے تو اسے ہرگز نہ سنیں اور ایسا کرنے سے منع کریں۔ ایسا کرنے سے شوہر کے دل میں بیوی کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد شوہر کو اپنا گرویدہ بنانے کا اگلا نمبر ہے کہ کھانے پینے کے لیے اچھی سی اچھی چیز بنائے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، جو چیزیں اس کو کھانے میں پسند ہیں اس کی پسند کی چیزیں بنائیں، کیونکہ اگر کسی خاتون کو کھانا بنانا اچھا آتا ہے تو اس بات پر اس کا شوہر فخر کرتا ہے، اور یہ شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے کوئی ایسی چیز بنائے جو اسے بہت پسند ہو۔ شوہر جب شام کو تھکا ہارا واپس آتا ہے تو خواتین اگر ان کے لیے اچھا کھانا بنائیں گی تو ان کا موڈ بھی فریش ہوگا اور گھریلو ناچاکیاں پیدا نہیں ہوں گی، اور اس طرح شوہر اور بیوی دونوں کے دلوں میں محبت اور زیادہ بڑھے گی۔ چوتھے نمبر پر خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ ہر بات پر طنز نہ کریں،
बल्कि हर बात पर खुश होने की कोशिश करें। शौहर अपनी बीवी की खुशी की हसूल की खातिर जो भी करता है तो बीवी को चाहिए वो अपने शौहर की इस खुशी को अच्छा समझे और उसकी तारीफ़ करे। 5वें नंबर पर ख़वातीन के लिए ये नसीहत है कि वो अपने शौहरों की पसंद नापसंद का ख्याल रखें। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि शौहर को जो बात पसंद नहीं होती अगर वो ख़वातीन करती हैं तो घरेलू नचाकियाँ ज़रूर होती हैं। इसलिए ख़वातीन को इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि उनके शौहरों को कौन सी बात अच्छी लगती है और कौन सी बात अच्छी नहीं लगती। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी को अपनी इजाज़त के बगैर घर से बाहर नहीं जाने देते, और होना भी ऐसा चाहिए कि तमाम ख़वातीन को अपने शौहर की इजाज़त के बगैर अपने घर से नहीं निकलना चाहिए। इसके अलावा दीगर मामलात में भी हमेशा अपने शौहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखें। प्यारे नाज़रीन, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी अच्छे दिन तो कभी बुरे दिन। इसलिए सबसे अच्छी बीवी वो होती है जो अपने शौहर का मुश्किल वक्त में साथ देती है। जब शौहर की कमाई अच्छी हो, आमदन अच्छी हो तो हर बीवी ही साथ देने के लिए रजामंद होती है। लेकिन जब शौहर पर मुश्किल वक्त आता है, ऐसे वक्त में जो बीवी साथ देती है यकीनन वो शौहर के दिल पे राज करती है, क्योंकि शौहर इस बात को रियलाइज़ करता है कि ऐसे वक्त में जब सब अपने साथ छोड़ जाते हैं तो उसकी वफ़ादार बीवी साथ है, तो यकीनन उसके लिए इससे बेहतर कोई और रिश्ता नहीं हो सकता। मोहतरम नाज़रीन, अगली और बहुत अहम ख़ास बात यह है कि जो ख़वातीन अमूमन ये शिकायत करती हैं कि उनके शौहर हज़रात दूसरी ख़वातीन में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, तो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने शौहर के लिए बनसवर कर रहे। शाम को जब शौहर काम से वापस आए तो ऐसा ना हो कि बिखरे हुए बालों, मैले कपड़ों के साथ उनका इस्तकबाल करें। साफ़ सुथरा लिबास पहनकर बनसवर कर अपने शौहर का मुस्कुराते हुए इस्तकबाल करें। ये काम जो ख़वातीन करती हैं वो अपने शौहरों के दिलों पर राज करती हैं, क्योंकि हर शौहर चाहता है कि उसकी बीवी सिर्फ उसी के लिए तैयार हो, उसी के लिए बने संवरे। लेकिन अमूमन ख़वातीन ये गलती कर जाती हैं कि जब वो घर से बाहर कहीं जाती हैं तो भरपूर तैयार होकर जाती हैं, लेकिन घर में रहते हुए वो अपने आप को अपने शौहर के लिए बना संवार कर नहीं रखती। यही वो वजह होती है कि जब उनके शौहर किसी और लड़की में इंटरेस्टेड होते हैं। 8वीं अहम बात यह है कि ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने शौहर के घर वालों की बहुत इज़्ज़त करें, अपने शौहर के बहन भाइयों की, माँ बाप की इज़्ज़त करे, एहतराम करे, उनकी खिदमत करे। ये वो काम होता है जो मर्द के दिल के अंदर अपनी बीवी की कदर, अहमियत, इज़्ज़त को बढ़ा देता है। 9वें नंबर पर एक बहुत अहम बात जो ख़वातीन अपना लें तो अपने शौहरों को अपना गर्विदा बना सकती हैं, वो ये कि उनका शौहर किसी भी मुश्किल में हो, किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो, किसी बीमारी में मुब्तला हो, तो ऐसे वक्त में अपने शौहर का भरपूर ख्याल रखें, उनके खाने पीने का ख्याल रखें ताकि वो जल्द सेहतमंद हो जाए और भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी को आप मिलकर जिएँ। 10वें और अहम बात यह है कि घर में रहते हुए आपस में एक दूसरे के साथ कभी कभार नाराज़गी हो भी जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो ऐसी किसी बात को कभी तीसरे शख्स के साथ शेयर न करें। और इस बात का भी ख़ास ख्याल रखें कि अगर घर में बच्चे मौजूद हैं तो उनके सामने भी आपस में इस तरह की कोई लड़ाई झगड़े की बात न करें, क्योंकि इस चीज़ से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। और फिर इसी वजह से बहुत सारे ऐसे वालिदैन होते हैं जो अपने बच्चों की अच्छी तरह से तरबियत नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, ये थी वो अहम बातें जिन पर अगर ख़वातीन अमल करती हैं तो अपने घर को जन्नत बना सकती हैं। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में एक बार अल्लाह का नाम ज़रूर टाइप करें। जज़ाकल्लाह।